پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل امین بن ڈاکور صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کریں گے. سر بتائیے گا, خیبر پختونخوا کو آپ کلوزلی دیکھ رہے ہیں, کیا کچھ اس وقت ہو رہا ہے؟ اگر ہم موازنہ کریں پنجاب کے ساتھ تو اب تک ترقیاتی کام کتنا کر لیا ہے؟ کیونکہ اشتہارات نہیں دے رہے آپ. اشتہارات ہم بالکل نہیں دے رہے کیونکہ ٹیکس پیئرس کا پیسہ ہے اور ایز اے پالیسی ٹیکس پیئر کا پیسہ ٹیکس پیئرس پہ لگنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ وفاقی حکومت سوتیلی ماں کا سلوک کر رہی ہے. جو ہمارا شیئر بنتا ہے اسپیشلی مرڈ ایریا کا, اس میں یہ پیسے نہیں دے رہے. لیکن خیبر پختونخوا حکومت نے فار دا فرسٹ ٹائم الحمدللہ اچھی فائنینشیل مینجمنٹ سے, اپنے ریونیو کے ریسورسز بڑھانے سے اپنا ایک سال کا جو سرپلس ہے وہ 169 بلین پہ لے گئے ہیں. اور اس میں کنٹریری ٹو دا امپریشن کہ کہیں ڈیولپمنٹ میں گیپ آیا ہے. ڈیولپمنٹ یہ اگین فار دا فرسٹ ٹائم ہے کہ ہماری جو اے ڈی پی کی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہے ہم اسے 33 بلین ابو دے رہے ہیں. میننگ دیئر بائی کہ جو ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹس تھے جو کافی سالوں سے 16 17 18 سے شروع تھے وہ انشاءاللہ کمپلیشن کی طرف جائیں گے, جس کے اندر ہمارے پاور ہاؤسز ہیں, روڈز ہیں, کنیکٹیویٹی ہے, اسکولز ہیں, ہاسپٹلز ہیں. ہمارا جو صحت کارڈ کا کمپوننٹ تھا جو بند ہو گیا تھا بیچ میں, الحمدللہ افیکٹو مینجمنٹ سے 30% ہم نے اس کا ریٹ بڑھایا ہے کیونکہ مہنگائی ہو گئی ڈالر ریٹ اوپر نیچے ہونے سے. لیکن اس کے باوجود بھی سروسز بڑھانے کے ساتھ ہم 1 بلین آلموسٹ اے منتھ سیو کر رہے ہیں. سسٹم میں یہ پیسہ لیک ہی ہو رہا تھا, کہیں نہ کہیں تو جا رہا تھا. جہاں تک ریفارمز کی بات ہے, لیجسلیشن مختلف چیزوں کی ہو رہی ہے, انوائرمنٹ کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. خان صاحب کا جو آئی تھنک خان صاحب کے بہت ساری چیزیں ہیں جس طرح صحت کارڈ, باقی مطلب ہے ان کے جو سوشل انیشیٹیوز ہیں, بٹ سم تھنگ دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ انوائرمنٹ کے بارے میں انہوں نے جو اویئرنیس دی اس قوم کو, جس لیول پہ وہ پاکستان کو لے گئے, تو کے پی اس میں لیڈ کر رہا ہے الحمدللہ. اس وقت بھی پاکستان کا آلموسٹ ہاف فارسٹ کور آپ کا کے پی میں ہے. سی ایم کے پی نے اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے بلین ٹری پلس لانچ کیا ہے اور الحمدللہ اس کے اوپر ہماری پلانٹیشن ایکٹیویٹیز شروع ہیں. فارسٹ کور ہم نے بڑھانا ہے بائی 6-7-8% مور, تاکہ ہم آدھے پاکستان سے بھی بڑھ جائیں. کچھ بات کریں گے اختلافات کے حوالے سے. علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک بیان دیا اسد کیسر کے حوالے سے, شہرام خان ترکی کے حوالے سے اور عاطف خان کے حوالے سے. اب آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے ہوں گے؟ یار بھائی دیکھو, علی امین صاحب نے جو بات کی ہے وہ تو آپ ان سے پوچھیں. دوسرا ایسا ہے, دیکھیں پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی کے اندر وی کین ہیو ڈس ایگریمنٹس, آئی مائٹ ناٹ لائک یو, یو مائٹ ناٹ لائک می, بٹ لیکن کامن گول کی طرف ہم نے دیکھنا ہے. کامن گول ہے خان صاحب, اور انشاءاللہ خان صاحب کے لیے ہم سب یونائٹڈ ہیں, اور ہوپ فلی انشاءاللہ خان صاحب جلدی باہر آئیں گے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو گھر کے اندر سے ہی جو ہے دیمک کی طرح چھانٹا جا رہا ہوتا ہے. تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گروپ بندی ہے پاکستان تحریک انصاف میں. آپ کو لگتا ہے کہ کیا علی امین گنڈاپور صاحب کو کام کرنے دیا جا رہا ہے یا روڈ اٹکائے جا رہے ہیں ان کے راستے؟ دیکھیں بردر, چیلنجز ہمارے خیبر پختونخوا کے لیول کے اوپر فرینکلی اسپیکنگ انٹرنل ان دا سینس ایسے کوئی نہیں ہے ہمیں کہ میں ہمیں کہانی کے لیے کروں کہ جی وہ بڑے ہمارے لیے ایسے کوئی مشکل حالات ہیں. ہمارے زیادہ تر چیلنجز فیڈرل سے ریلیٹڈ ہیں. فیڈرل فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اور یہ میں تمام فیصلہ سازوں سے ایک 10 بستہ ہوتا ہے, 10 بستہ ہی ہوتا ہے نا, ایک درخواست ہے میری. آپ کہتے ہیں جی نفرتیں بڑھتی ہیں. مرڈ ایریا کے لوگ جو کہ اس وقت خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں وہ بھی تک گنتی میں ہی نہیں ہے. مطلب ایک بندے کو آپ کہتے ہو کہ میرے سے محبت کرو, جھنڈا اٹھاؤ, سارا کچھ کرو, آپ اس کو گنتی میں ہی نہیں رکھتے, آپ اس کو ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں لے کے جاتے, تو ظاہر ہے وہاں پہ ریزنٹمنٹ ہوگی. وہاں پہ ریزنٹمنٹ کی وجہ سے ملیٹنٹس کو ایک اپنا نیریٹو اینٹی پاکستان پروموٹ کرنے میں ایک موقع ملے گا. تو ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے ہماری پولیٹیکل جنگ ہوگی, ہم آپس میں ڈس ایگری کریں گے سارا کچھ, بٹ سب سے پہلے اگین جس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان ہے, پاکستان کی خاطر جس کا حق بنتا ہے اس کو حق دے دو. ہم نے لٹرلی خیبر پختونخوا نے اپنا پیٹ کاٹ کے, کیونکہ اب وہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے, ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ نہیں روکی ہے, بٹ تقریباً ہمارا یار 250 بلین پلس مائنس سال کا مرڈ ایریا کے لوگوں کا حصہ بنتا ہے. تو یہ وفاق لے کے بیٹھا ہے کیوں, کس قانون کے تحت؟ اور اگر نہیں ہے, ہمارے پاس پروٹیسٹ کا راستہ بھی ہے, وی کین گو ٹو دا کورٹس. ہم پلان کر رہے ہیں, وی ول گو ٹو دا سپریم کورٹ ایز ویل, کہ اگر آپ اس طرح ہمیں سائڈ پہ دھکیلتے رہیں گے, یا تو ہمیں کہہ دیں کہ اٹک کے اس طرف تمہارا کوئی اپنا ملک ہے, پھر ہم اپنا کوئی بندوبست کریں گے. اگر ہم پاکستان کا حصہ ہیں تو بھائی ہمارا حصہ دو.
افغان مہاجرین کے حوالے سے آخری کوشچن کرنا چاہوں گا. ظاہری بات ہے پاکستان پر کہیں نہ کہیں معاشی طور پر ایک بوجھ تو ہے. خیبر پختونخوا حکومت کا اس حوالے سے خاص موقف ہے کہ کسی کو نہیں نکالنا چاہیے. دیکھیں جی ہماری 25 کروڑ کے قریب آبادی ہے. فرینکلی اسپیکنگ ود اے فیو ملین پیپل کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا. اور افغان مہاجرین بھائی ہیں ہمارے, 30-40 سالوں سے ہم ان کو سنبھال رہے ہیں, اور وہ بہت ساری ان کی جنریشن یہاں پہ پیدا ہوئی ہے. اگین ایک اس میں میرا پھر اگین سوال ہے کہ ہم جا کے, میرا بیٹا جا کے پیدا ہوتا ہے امریکہ میں فار ایگزامپل, ہم تو معذرت کے ساتھ خواتین کھڑی ہیں, بیوی پریگننٹ ہوتی ہے, اس کو یورپ بھیج دیتے ہیں کہ بچہ ادھر پیدا ہو جائے تو ادھر کا نیشنل ہو جائے گا. تو ادھر ہم اپنے لیے نیشنلٹی مانگتے ہیں, تو جو افغان یہاں پہ پیدا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ تو بھائی پاکستانی نہیں ہے. وائی؟ دوسری بات, چند لاکھ لوگوں سے اکانومی میں افغان بڑے محنتی لوگ ہیں. افغان آپ کو بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یس, آپ دیکھ لیں جی, آپ پچھلی انہوں نے وہ جو نکالنے والا ایک پی ڈی ایم کے ٹائم پہ وہ کیا میسو, آپ کا فلائٹ آف انویسٹمنٹ یہاں سے ہوا, وہ دبئی چلے گئے, آگے پیچھے جہاں بھی وہ جا سکتے تھے. آپ کے کوئٹہ اور اسپیشلی یہ جو ہمارے پشاور کو دیکھ لیں, وہاں کی جو اکانومی تھی وہ نیچے بیٹھ گئی. تو جو لوگ پازیٹیولی, ہاں ہم کہتے ہیں کہ بالکل جو دہشت گرد ہے, جو پاکستان کے خلاف ہے, پاکستان کے ساتھ وہ مطلب ہے وفادار نہیں ہے, یا پاکستان کے خلاف کوئی حرکت کرتا ہے, بالکل اس کو سخت سے سخت سزا دو, جدھر اٹھا کے اس کو پھینکنا پھینکو. بٹ جو لوگ اس پاکستان کو اون کر رہے ہیں, اس پاکستان کی مٹی پہ پیدا ہوئے ہیں, ان کو ہمیں اون کرنا چاہیے. یہ ایک ہیومینیٹیرین وہ ہے, اور خان صاحب کا بھی اس کے اوپر بڑا کلیئر وہ تھا ان کے ٹائم کے اوپر. تو ایون اس حد تک کہ کنڈیشنل نیشنلٹی کی بھی بات چیت ہو رہی تھی. تو لیٹس فائنڈ اے پازیٹیو وے ود لو رادر دین ہیٹ. ہیٹ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کتنا مزید ہم نے ہیٹ بڑھانی ہے. پہ تو پنجاب میں ایک ایم پی اے جو ہے اس کا تو کہنے پہ کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, تو وہ اپنے گھر کا سوچے. ہمارے وزیر اعلیٰ میڈیا پہ آگے سابق اسپیکر کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سازشی ہے. کسی قسم کا وہ چیز نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. جو ہماری چیزیں ہمارے سب کے سب ہمارے سروں کے تاج ہیں, ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں. سارے ساتھی ساروں نے بہت قربانیاں دی. کیا وزیر اعلیٰ سے پوچھا جائے گا اس حوالے سے؟ سب کے سب ہمارے جو ہیں وہ دل کے ٹکڑے. نہیں, وزیر اعلیٰ سے آپ پوچھیں گے اس حوالے سے؟ وہ ہمارا پارٹی کا افغانیوں کو نکال رہا ہے, غلط نکال رہے ہیں. صوبہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو رکوں گا, ساتھ رکھیں جی, گے. جو کے پی میں بڑا کلیئر کٹ ہے. آج بھی میں ایک جگہ سے گزرا تھا, سارے افغان باشندے وہاں پہ تھے. انہوں نے یہاں پہ مطلب ان کی فیملیز پل بس کی ہیں پاکستان میں. جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ اپوزیشن الائنس قربانیاں دی ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کو کوئی ہدایات دی ہیں, وہ ڈائریکشن ان کو دی ہوں گی, کیونکہ جب ان کی ملاقات ہوئی ہے تو وہ اس پہ کام کریں گے. اس کا مجھے اس کا کوئی وہ آپ یہ نہیں سمجھتے سر کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے؟ میرا بڑا کلیئر سٹانس ہے, اور وہ میں کہہ چکا ہوں. اور اس وقت ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جمہوری طور پہ جو ہمارا الائنس ہے وہ جمہوری عمل پہ کتنا زیادہ آگے جا کے پریشر بھی ڈالے گا, موومنٹ بھی شروع کرے گا کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں نہیں ہونی چاہیے سیاست کے اندر. آبویسلی آئین اور قانون یہ کوئی نئی چیز تو نہیں آئی ہے پاکستان. آدم صفاتی کو جو آپ کی کیونکہ یہاں پہ بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے, اور وہ کورٹ کے آرڈر اس لیے نہیں مانتا کیونکہ وہاں پہ ایک کرنل انٹیلیجنس ایجنسی کا جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے. علی بھائی آپ ادھر آ جائیے. فیصل بھائی آپ ادھر بیٹھو. فیصل بھائی